الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ یوسف کی ابتدائی آیات کریمہ ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی عظمت کا، حقانیت کا ذکر فرمایا۔ نمبر 2 فرما دیا قرآن میں جو ہم بیان کرتے ہیں وہ سب سے عمدہ، اعلیٰ، نصیحت والا، عبرت والا، درس والا، فائدے والا تذکرہ ہوتا ہے۔ باقی دنیا میں کوئی کہانیاں نقل کرے، کوئی تاریخیں نقل کرے تو وہ بیکار اور بے سود بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں بے سود نہیں، سود مند ہے، فائدہ مند ہے۔ وہ آپ کے سامنے بات آئی کہ پھر لفظی ترجمہ سماعت فرمایا الف لام را۔ یہ بات آپ کے سامنے پہلے کئی دفعہ گزری۔ سورتوں کے شروع میں جو حروف ہوتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات ایک دوسرے سے جدا جدا کیے ہوئے، اور ابھی بھی آپ نے ملا کر نہیں پڑھا، الف لام را الگ الگ۔ ان کا معنی کیا ہے؟ اس کا حقیقی معنی رب جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ بس یہ بطور امتحان کے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں امتحانوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا تلک، یہ آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں الکتاب، عظیم کتاب کی، المبین، کھول کھول کر بیان کرنے والی۔ یہ قرآن ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا یہ قرآن کی عظمت دیکھ، انا انزلنا، بے شک ہم نے اتارا، اس کتاب کو، قرآناً، انتہائی پڑھی جانے والی کتاب کے طور پر، عربیاً، عربی زبان میں، انتہائی واضح زبان میں۔ کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم لوگ، تعقلون، سمجھ جاؤ۔ نمبر 3 بات کہہ دی، نحن نقص، ہم بیان کریں گے، علیک، نبی آپ کے اوپر، احسن القصص، سب سے عمدہ، اچھا بیان، فائدے والا، نفع والا، بما، اس علم کے ذریعے سے ہم بیان کریں گے، اوحینا، جو ہم نے وحی کیا، الیک، آپ کی طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ،
اور تو تھا من قبل ہی، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، لمن الغافلین، بے خبروں میں سے۔ آپ کو کیا پتا قرآن کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے؟ یہ سب کچھ اس نے عطا کیا وحی سے، نبوت سے، رسالت سے، تو آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اللہ، سورۃ یوسف ہے، سورۃ یوسف مکی سورتوں میں سے ہے، سوائے 4 آیتوں کے، اور مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس وقت سورت نازل ہوئی جب مکہ میں حالات انتہائی دشوار تھے۔ مکہ میں دین کا نام لینا، مکہ کی گلیوں میں چلنا، مکہ کے بازاروں میں چلنا مسلمانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی مشکل تھا، سخت حالات تھے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ مقدسہ نازل فرمائی ہے۔ تو اب اس اعتبار سے اس سورت کا ایک مرکزی مضمون آئے گا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی بھی دی اور نبی کی شان کمال کو بیان کر کے فرمایا، نبی سخت حالات پریشان نہ ہونا، فتح حق کی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کبھی کنویں میں تھا، کبھی جیلوں میں تھا، لیکن فتح آخر یوسف علیہ السلام کو ہوئی ہے، اور اللہ نے اس کو نبوت بھی دی ہے، بادشاہت بھی دی ہے، عزت بھی دی، عظمت بھی دی ہے۔ نبی آپ کو عنقریب مکہ کی گلیوں میں چلنے نہیں دیا جاتا، کام آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ مکہ والے سارے تائب ہوں گے، معافیاں مانگیں گے جیسے یوسف کے بھائی مانگتے تھے، اور اللہ آپ کو فاتح بنا کر لائے گا، اللہ آپ کو کامیاب کر کے دکھائے گا، عزت دلائے گا۔ نبی تسلی کر، مسلمانوں کو تسلی کرو۔ تو گویا یہ سورت مبارکہ ایک تسلی کے لیے آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو نبی کے کمالات بیان کیے ہیں، اور نبی کے لیے اشارہ دیا، آپ فاتح بننے والے ہیں، آپ عزت پانے والے ہیں۔ دین کے راستے میں تکلیف آئے گی لیکن دین والا غالب رہے گا، رکاوٹوں والے ناکام رہ جائیں گے۔ اللہ ہمیں دین والوں کے ساتھ جڑنا نصیب فرمائے۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے سورت مکی ہے۔ تو سورت یوسف میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں، سورت یوسف قرآن کی 2 سورتیں ایسی ہیں پورے قرآن میں جن میں ایک ہی پیغمبر کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ ایک سورت یوسف ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا، لیکن سب کا موضوع افسانہ نہیں، تاریخ نہیں ہوگی، اسی لیے تو احسن القصص کہا ہے۔ اور دوسری سورت نوح ہے، جس کی ابتدا سے لے کر آخر تک نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور بڑے رموز، بڑے معرفت اور بڑی عبرتیں، بڑا کچھ اس میں ہے نوح علیہ السلام کا ہی تذکرہ، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 2 صورتیں ایسی ہیں، 2 نبیوں کو لے کر چلی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا ہے 2 نبیوں کو لے کر چلیں گی، عبرتوں سے، نصیحتوں سے، واعظ سے، لبریز سے۔ تیسری بات، سورت یوسف میں ایک ہی صورت ایسی ہے جس کے اندر ایک ہی نبی کا ذکر اور کہیں بھی قرآن میں اس پیغمبر کا ذکر نہیں ہے، وگرنہ باقی انبیاء کے تذکرے جگہ جگہ کیے گئے ہیں عبرت کے لیے، موقع بموقع۔ سب سے زیادہ تذکرہ چھوٹا موٹا تفصیلی اجمالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا جابر سرکش بڑا بدمعاش تھا، عجیب عجیب حکمتوں کے ساتھ اس کو جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو صرف اسی صورت میں پیش کیا اور کہیں بھی نہیں ہے۔
نوح علیہ السلام کا تذکرہ تو ابھی پہلی صورت میں اور صورتوں میں بھی ہے، مستقل صورت بھی ہے اس پر۔ چوتھی بات ہے وہ کل پرسوں کی آیت میں آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس گئے کہ آپ اہل کتاب لوگ ہیں، ہمیں کوئی ایسے سوال بتاؤ نا، ہم محمد سے سوال کریں اور یہ لاجواب ہو جائے۔ واہ پاگل کے بچے ہو، حق والوں کو لاجواب کرتے ہو، لاجواب حق ہوگا باطل ہوگا انشاءاللہ۔ یہودیوں نے کہا اچھا، اور بھی موقعوں پر مشرکین یہودیوں کے پاس گئے، مختلف سوالات کرائے۔ اس موقع پر یہ سوال یہودیوں نے کیا کہ اچھا اس محمد سے یہ بتاؤ، یہ آپ کے سامنے مکہ میں تھا نا، مکہ میں قرآن نازل ہو رہا تھا، توحید تھا، توحید کا مرکزی مضمون مکہ میں چلتا رہا، عقیدے کی اصلاح مکہ میں چلتی رہی، ایمانیات سارا مکہ میں چلتا رہا، اور قیامت کے تذکرے مکہ میں چلتے رہے، اخلاق و اخلاص کی باتیں مکہ میں چلی تھیں، قرآن اچھا خاصا نازل ہو چکا تھا۔ تو اس لیے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی تھا، بنی اسرائیل کے ظلم و ستم کا ذکر تھا۔ تو کہا اس محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بنی اسرائیل کے ظلم کا ذکر کرتے ہیں کہ مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل پر یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا۔ اس سے پوچھو بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے؟ ان کا علاقہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کا علاقہ شام ہے، شام کے اندر کنعان ہے، ادھر کیسے رگڑا کھانے کے لیے آ گئے ہیں یہ؟ اللہ، ان کے یہودیوں کے ہاں موٹی سی بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں نے بڑے انداز کے مطابق سوال کیا کہ اب محمد لاجواب ہو جائے گا، کیونکہ یہ پڑھا لکھا تو نہیں ہے، اور یہ بات سچ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، کمال یہی تھا، پڑھا لکھا نہیں ہے، بولے تو پڑھے لکھے بھی دنگ رہ جائیں، کمال تو یہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا ہے اب بات بند ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے سوال کیا، اللہ نے سورت کی ابتدا سے لے کر آخر تک پوری سورت نازل کر دی، اور یوسف کا اتنا تفصیلی تذکرہ لیا کہ کنعان سے کیسے یوسف آیا، کہاں تک مصر میں پہنچا، جیل میں کیسے گیا، جیل سے تحت شاہی پر کیسے فائز ہوا، اور باقی خاندان کیسے آیا، ساری تفصیل کھولی۔ یہود و نصارہ دنگ رہ گئے، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا، ایسے رموز اس انسان نے کھولے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو کہا پھر مانو نا، کہتے نہیں مانتے نہیں ہیں، پھر ہماری گدی نشینی ختم، لوگوں کی واہ واہ اور چندے نذرانے ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سب کو ہدایت دیتے۔ یہ دولت انسان کو تباہ کرتی ہے، دولت اور عہدہ، یہ پہلے بھی چند دن پہلے گزرا، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ اس پر بڑے بڑے حالات ہوتے ہیں، وہ آج آپ کے سامنے ہوتا رہتا ہے، دولت کے لیے اور عہدوں کے لیے کیا کیا ہوتا ہے، قتل بھی ہو جاتے ہیں، ظلم بھی ہوتا رہتا ہے، اپنے بھی بیگانے، بیگانے بھی بیگانے۔ اللہ تو اللہ رب العالمین نے ایسی حقیقت کھولی، یہود و نصارہ دنگ رہ گئے، اور اللہ نے ساتھ فرما دیا تاریخ کا میں نے باب کھولا ہے، لیکن اس کے اندر احسن القصص، سب سے عمدہ اعلیٰ فائدے والا انداز بیان ہوگا، عام تاریخوں سے یہ ہٹ کر ہوگا۔ عام تاریخ لکھنے والا لکھتا کبھی جھوٹ بھی ہوتا ہے، کبھی پھسل بھی جاتا ہے، اور کبھی حقیقت سے ماورا لکھ دیتا ہے، کبھی ایک رخ پہ قلم چل جاتی ہے۔ فرمایا قطعا نہیں، یہ رب کا قرآن ہوگا، احسن القصص کرے گا، عام تاریخ کی طرح یہ نہیں ہوگا، یہ ایک تاریخ جھوٹی، یہ سارا سچا۔ تاریخ میں قلم پھسلے گی، یہاں حقانیت واضح ہوگی۔ فرمایا تاریخ کے اندر ایک رخ چلے گا، یہاں حقیقت کو کھول کر چلایا جائے گا۔ اور ایسا بیان اللہ رب العالمین نے کیا ہے
کہ تاریخ کو بھی ایک تھوڑا سا مقام مل گیا کہ تاریخ کی حیثیت کیا ہے، ہونی کیا چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو ابتدا سے لے کر تحت شاہی تک پہنچانے تک بیان کیا، لیکن افسانے نہیں، یوں ہوا یہ ہوا، وقت کا ضیاع نہیں ہے. ایسی ایسی عبرتیں، ایسی ایسی نصیحت آموز واقعے، ایسے ایسے درس والے واقعات، ایمان والے واقعات، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت والی باتوں کو بیان کر کے رکھا ہے جو انسانوں کے لیے ہر قدم پہ رہنمائی کر رہے ہیں، انسانوں کی اصلاح کرتے نظر آئے ہیں. عجیب تاریخی انداز کو لیا ہے اور فرمایا تاریخ سے ہٹ کر یہ حسن القصص ہوگا، زبردست ہوگا. تو اللہ نے سورۃ یوسف میں اس کو تفصیل میں لیا. اس کو احسن القصص کا میں نے بار بار لفظ استعمال کر لیا، اب میں احسن القصص کی وضاحت کر دوں. اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نبی بیان کریں گے آپ کے سامنے احسن، قصص معنی بیان، سب سے اعلیٰ عمدہ بیان کر کے دکھائیں گے. ربا کیسا اعلیٰ اور عمدہ ہوگا؟ فرمایا ہر مرحلے پر حق ٹپکتا ہوا نظر آئے گا، عبرتیں نظر آئیں گی، نصیحتیں نظر آئیں گی، سبق نظر آئے گا، عقیدے کی اصلاح نظر آئے گی، اعمال کی اصلاح نظر آئے گی، اخلاق کی اصلاح نظر آئے گی. ایسا انداز ہم رکھیں گے. تو احسن القصص فرمایا واقعتاً صورت پر نظر ڈالی جائے نا، صورت کہیں بیان کرتی ہوئی نظر آتی اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کو، کہیں نظر آئے گی اللہ کے صفات کا تذکرہ ہوتا نظر آئے گا کہ عالم الغیب اللہ نبی اور ولی بھی نہیں ہے. آگے چل کر آئے گا یوسف کنواں کنان میں پڑا ہوا، پیغمبر رو رہا ہے، بچہ کدھر گیا ہے؟ بھائیوں نے کہا وہ بیڑیا کھا گیا. اب اس کو نہیں پتہ چلا بچہ کنویں میں ہے. غیب کا پتہ اللہ ایسی صفات کا ذکر 15 واقعات یوسف علیہ السلام کے ذکر کریں گے، ہر واقعہ کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات واضح ہوں گی. لیکن اسی کے ساتھ پتہ چلے گا اللہ اکبر. فرمایا کہ عزت اور ذلت کے 2 رخ بتائے جائیں گے. جسے عزت دے اللہ وہ دے دیتا ہے، جسے ذلیل کر دے اللہ ذلیل. اور وہ بتایا جائے گا اللہ اکبر یوسف کو کنویں سے اٹھا کر تحت شاہی پہ پہنچانے والا بڑا طاقتور ہے، جیل سے نکال کر تحت شاہی پر پہنچائے گا. اور سورت کے اندر پھر عزت و ذلت کے مقام بڑا اہم مسئلہ تقدیر کا حل ہوتا نظر آیا. زور لگا دیا دنیا نے، لیکن اللہ نے فرمایا میری قضا اور قدر غالب آتی ہے. بھائیوں نے بھی زور لگایا یوسف کو پار کرنے کے لیے، رب کا فیصلہ غالب ہو کر رہا. تدبیر ناکام، دنیا کو بتایا جائے گا سورت کے اندر تدبیر ناکام ہے، تقدیر غالب ہے. کیا ہے؟ آج مسلمان کو اپنی تقدیر پر نہیں، اور یہ تدبیر الٹی سیدھی کرتا ہے، پھر مار کھایا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زبردست جملہ بولا کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اللہ کو پہچانا ہے، تدبیروں کے ٹوٹنے سے تقدیروں کے غالب ہونے سے. دنیا نیچے تدبیریں کرتی ہے، ان کی تدبیروں پر تقدیر غالب آتی ہے. میں نے پہچان لیا، اور تقدیر کے اوپر، قدر کے اوپر طاقت رکھنے والا بڑا طاقتور ہے. بڑی بڑی تدبیریں لوگوں کی فیل ہوتی ہیں، آپ کے سامنے نہیں فیل ہوتی ہیں. بڑے بڑے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کر رہتا. یوسف کی نبوت لکھی ہوئی تھی، تحت شاہی پر بھی بٹھانا لکھا ہوا، اللہ نے پورا کر کے دکھایا. اللہ قضاء و قدر پتہ چلے گا. اور سورت کے اندر اللہ رب العالمین حبس اور اطلاق کے احکام بیان کی. حبس قیدخانے سے رہائی کے کیا طریقے ہوں گے، جیل کے احکام بیان کی، جیل میں کیسے رہنا چاہیے. عجیب صورت احسن القصص کو بیان کرتی چلی جاتی ہے. اور سفر اور حضر کے احکام بیان کر دیے ہیں. سورت المرحلہ وار تمام احکام کو ایسے انداز سے لیتی جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور مالک اور مملوک کا انداز ذکر کر کے بتایا. مالک اور مملوک کیا ہوتا ہے، احسان کرنے والا کیا ہوتا ہے، محسن کے احکام بیان کر کے بتائے. جس پر احسان کیا اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، احسان کیا چیز ہوتی ہے. ایسی تفصیل احسن قصص میں لائی نا جس کی کوئی حد نہیں. صورت میں ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے
کتابوں میں بھی کوئی قصص الانبیاء لے لیتا ہے، کوئی قصص النبیین لے لیتا ہے، کوئی کیا، اور عوام بھی ادھر ادھر کر کے یہی کہہ دیتی ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ بس یوسف اور زلیخا، چھوڑو خدا کا بندہ، یہاں پیغمبر کی عزت اور عظمت اور عصمت کا ذکر ہوگا، پتہ چلے گا پیغمبر کسے کہتے ہیں۔ سورت یہ واضح کر کے دکھائے گی کہ نبی ہوتا کون ہے، نبی کس پاک دامنی کا نام ہے، نبی کس عفت والے مقام کا نام ہے، یہاں ہم انسانوں کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ کمال کا انداز سورت نے پیش کیا ہے۔ یہ جو کہانیاں ہیں، یہ زلیخا، یہ ویسے زلیخا بیچاری کا پتہ نہیں نام کہاں سے نکلا، ہمیں ٹھوس نہ قرآن سے نہ ٹھوس حدیثوں سے کہیں نہیں ملا ہے اس کا۔ لوگوں نے پتہ نہیں بنی اسرائیل کی ٹھونکی ہوئی روایت ماری ہے اور اس کا جوڑ دیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اور خدا کے بندے معاف کرو، پتہ نہیں کوئی عورت تھی، لیکن وہاں عورتوں کی بات نہیں، پیغمبر کی پاک دامنی کی بات بیان کی قرآن نے، اور یہ کوئی عشق اور معشوقی کی باتیں نہیں تھیں، یہ قرآن نے عبرت کی باتیں بیان کی ہیں۔ جو مغرب کو پاگل لگا ہوا تھا 3-4 دن پہلے بھی درس میں آیا، تو درس تو بیٹھ کے سنا تھا، لیکن اس پاگل نے یہی کہا، یہ درس چونکہ درس پیچھے تھا، اس نے آگے کھولا قرآن تو سورۃ یوسف تھی، کہتے ہیں آپ نے سورۃ یوسف نہیں بیان کی، یہ بیان کی۔ پھر کہنے لگا زلیخا کون تھی؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ بہرحال بڑا پاگل ہے، لیکن اس نے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یا تو پاگل بنا ہوا تھا، وہ پاگل بنتے بھی ہیں، اچھا وہ آپ بھی جانتے ہیں، اندر پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں، پاگل بن کر کرتے کچھ اور ہیں۔ یا اگر واقعتاً پاگل تھا تو 2-3 باتوں سے بندہ پاگل ہو جاتا ہے، اللہ بچائے اس سے۔ اور یہ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، ماں کی ناقدری تذلیل کر دی جائے، اللہ اس کا دماغ کھو دیتا ہے۔ بندہ قرآن بھی پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، آدھی آیتیں پڑھتا ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا، اور صرف لفظی حافظ نہیں، ترجمہ بھی اس کو آتا ہے، عالم بھی نظر آتا ہے ظالم۔ باتیں ادھر ادھر کی بھی کبھی کبھی تکے کی بھی ادھر ادھر مارتا ہے، لیکن بات فٹ کرتا ہے، اگرچہ دوری کرتا ہے، جیسے پتہ چلتا ہے یہ عالم تھا، حافظ بھی نہیں ہے۔ تو یا تو ماں کی مار پڑی ہے، یا والد کی مار پڑی ہے، یا استاد کی مار پڑی ہے۔ چوتھی صورت ہوتی ہے یا قرآن کی توہین کر دی ہے، اللہ ہمیں بچائے اس سے۔ یہ اللہ اس وقت یہ دماغ اس کا خراب کر دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اس کا ذکر، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور ایسے کئی پاگل دیکھے ہیں۔ ایک پاگل میں نے بہت پہلے ذکر کیا ہے، ہم نے اپنی طالب علمی دور میں دیکھا تھا، وہ ہمارا سبق مشکل تھا، عربی کی گرامر بڑی مشکل ہوتی ہے، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے عربی کی گرامر، اس میں اچھے خاصے سمجھدار آدمی گھومتے رہتے ہیں، چکر کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے، صرفیاں را مغز باشد چو سگاں، نحویاں را مغز باشد چو شاہاں، کہ صرف پڑھنے والے یہ کتے کی طرح گھومتے رہتے ہیں، ان کا دماغ بلندیوں پہ نکل جاتا ہے، بیچارہ عجیب ہوتے ہیں، اور نحو میں جب الجھتے ہیں تو یہ شاہوں کی طرح بلندیوں پہ جولانیاں کرنے لگ جاتے ہیں کیلو کال میں۔ تو اس وقت ہم پڑھ رہے تھے، وہ سر گرامر کا مضمون بڑا مشکل، اچھے ہاتھ سے ساتھی تھے، ایک بندہ پینٹ پتلون میں آ جاتا تھا، اس کی بڑی پگڑی بھی باندھی ہوتی تھی، پگڑی اس کی دیکھی تھی، زبردست پگڑی باندھی ہوتی تھی، لیکن پینٹ پتلون میں کبھی آ جاتا، کبھی صرف پینٹ ہوتی تھی، اوپر پینٹ کوٹ شوٹ نہیں ہوتا تھا، کبھی کس حال میں کبھی آ کر بیٹھا سنتا رہتا تھا۔ سننے کے بعد وہ پھر ہمارا ہاں سبق جو پڑھا جاتا ہے نا، اس کا طلباء کی کلاس وہ الگ گروپ بنائے جاتے ہیں، بھائی سناؤ ایک دوسرے کو تاکہ تم کل میدان کے بن جاؤ۔ تو وہ ہمارے گروپ میں آ جاتا تھا، میں سبق سناتا تھا، تو پڑھا رہا ہوتا، سنا رہا ہوتا تھا، وہ کہیں کہیں نا غلطی لگے یا اس کو سمجھ نہ آ جائے، وہ سر مار دیتا تھا۔
پھر مجھے بھی سمجھ آ جاتی تھی. میں کہتا ہوں ضابطہ یہ ہے، اور اس ضابطے کے ساتھ یہ ضابطہ ادھر فٹ ہوا ہے آیت میں. جب اس کو سمجھ آیا پھر سر مار دیتا تھا. میں نے کہا جب دوبارہ دہرائی کیا تفصیل بات کہتا ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ تو پورا مفتی ہے، گرامر کا مفتی ہے، یہ عام مفتی نہیں ہے. یہ بڑا حیران ہوئے اس بندے سے. ہم نے استاد سے پوچھا استاد جی یہ کلاس میں آتا ہے بعد میں بیٹھتا ہے غلطیاں نکالتا ہے یہ اور زیادہ بولتا نہیں ہے. ہاں نا سر کے ساتھ کرتا تھا، سنتا خوب ہے. استاد جی نے یہ بات بتائی تھی. استاد جی نے کہا بھائی بات سنو، حدیث میں آتا ہے والدہ کا بڑا لحاظ کیا کرو. یہ بندہ عالم ہے، یہ مفتی ہے، اس نے گھر میں جیسے ناچاکیاں ہو جاتی ہیں بیوی کی وجہ سے، اس نے والدہ کو جب پرے کرنا تھا بات چیت میں تو اس نے والدہ کو لات مار کر پرے کر دیا. اس کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا. اللہ معاف فرمائے. تو یہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، ہماری عبرت کے لیے ہوتا ہے. ایسے دیوانے والدہ کا بڑا مقام ہوتا ہے. تو حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے والدہ کی آہ کے اعتبار سے ایک بہت بڑی ولی کو پکڑا گیا تھا، جریج کو رگڑا لگ گیا تھا. یہ میں نے غالباً پہلے ذکر کیا، جمعے کے بیان میں ذکر کیا تھا بہت پہلے. تو یہ بندے کا دماغ ان 4 وجہوں سے یا تو خراب ہو گیا. بندہ تو بولنے والا ہے، ادھر ادھر کی ٹھونکتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. یہ بات اس کے لفظ زلیخا سے چلی ہے. تو میں نے کہا میں نہیں جانتا ہوں. پرسن 3 دن پہلے 4 میں نے کہا نہیں، اور واقعتاً ہم نہیں جانتے ہیں، لوگوں نے ایسی بنائی ہوئی باتیں کی ہیں. وہ فوراً سی رخ بدلا، کہتا ہے یہ ٹھیک کہا. عجیب بات ہے. پھر کہتا ہے اچھا پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، آگے نکل گیا. پھر ہم نے کہا بس کر جا. آگے ذرا کفر کی طرف جا رہا ہے. آگے کہتا ہے یہ قرآن کس نے کہا حق ہے. آگے نکل گیا. میں نے کہا جاؤ جاؤ اب چلے جاؤ. تو خیر یہ اللہ معاف فرمائے، یا پاگل بنا ہے یا پاگل ہو گیا، لیکن کس وجہ سے؟ ماں کی بے کرمی کی ہے یا باپ کی ہے. بچنا اس سے ضروری. آج تو نئی جنریشن دین کو سنتی نہیں. وہ باپ کو باپ کیا جانے، ماں کو ماں کیا جانے، استاد کو کیا جانے کہ استاد کیا ہوتا ہے، قرآن کو کیا جانے. ان 4 وجہوں سے بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور ذلیل ہو جاتا ہے. تو وہ میں نے وہ نوجوان دیکھا، نوجوان نہیں تھا بڑا آدمی تھا. تو استاد نے کہا صرف اس نے ماں اور بہو کی الجھاؤ میں بیوی کو بات کہتی ہوئے ماں کو لات مار دی تھی. اس لات کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا. بعد میں ماں بھی رو رو کر دعا، استاد ہمارے کہتے ماں رو رو کر دعائیں کرتی اللہ بچے کو صحیح کر دے. اب گیا، اب کیا صحیح ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قرآن کا یہاں یہ بات چلی تھی، لفظ زلیخا سے پاگل کی بات آ گئی تھی. قرآن کی عظمت کا ذکر کر کے فرمائے تلک آیات الکتاب المبین، یہ عظمت والی کتاب کھول کھول کر بیان کرنے والی کی آیتیں ہیں. ان انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو قرآن کو اتارا عربی زبان میں. قرآن عربی میں ہے اور حقیقتاً عربی میں ہے. لعلکم تعقلون، اور عربی بھی عمدہ ترین عربی مستعربہ. اسماعیل علیہ السلام کی زبان جو چل کر آئی تھی اس میں قرآن اترا ہے، لغت قریش میں. اور فرمایا قرآن پڑھا جائے گا تو عربی میں ہوگا. تفسیر اس کی اردو میں ہے، انگلش میں ہے، فارسی میں ہے، دیگر زبانوں میں ہے، ترجمہ ہے. لیکن صرف اردو کا فارسی کا ترجمہ کوئی پڑھے تو کہتا ہے مجھے قرآن کا ثواب ملا، نہیں ملا. قرآن میں عربی پڑھ سمجھ نہ بھی آئے ثواب ملے گا. اور پہلے دور میں قرآن کو بگاڑنے کے لیے ہمارے پاکستان میں آج سے 30 سال پہلے سب سے پہلے اردو میں قرآن لکھا گیا، لاہور سے چھپا. اللہ اکبر. انڈیا سے چھپا تھا، دہلی سے. مفتی ہند مفتی کفایت اللہ نے فتویٰ لگا دیا یہ قرآن نہیں، جھوٹ ہے، جلا دیا جائے اس کو. لوگوں نے کہا جی ترجمہ ہے. کہا نہیں نہیں نہیں، علم والوں کا دماغ اپنا ہوتا ہے.
اس نے یہ آیت پڑھ کر جب کھول کر بیان کی، علماء دنگ رہ گئے۔ مفتی ہند تھا آخر کفایت اللہ، بلا تھی، اس نے کہا بائبل کو سریانی سے نقل کیا اردو میں، اس کے 120 صحیفے، 120 بائبل ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، فٹ ہی نہیں آ رہی ہے۔ تم قرآن کو بگاڑنا چاہتے ہو، قرآن عربی میں رہے گا، قیامت تک عربی میں رہے گا۔ فرمایا ہے ہی قرآن عربی کا نام۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی کوئی کہے میں قرآن کا ترجمہ فارسی میں اردو میں پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، کہتے نماز نہیں ہوتی ہے، عربی میں۔ عربی پڑھ، اس کے بعد ترجمہ کر، جو بھی کرتا ہے۔ اللہ اس قرآن کو عربی کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ رحمت کے فیصلے فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، رحمت نصیب فرما، شر سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کی، شاعر اللہ کی تعظیم بجا لانے کی توفیق نصیب فرما، بڑوں کا ادب و احترام نصیب فرما۔ معاشرہ والدینوں سے دور نکل رہا ہے، یا اللہ معاشرے کو ہدایت نصیب فرما، والدینوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ماں باپ کا خدمت گزار بننے کی توفیق نصیب فرما، وفادار اور تابعدار بننے کی توفیق سب کو نصیب فرما۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کیا کرو گے، قرآن پڑھ کر بخشو گے، ان کو اجر ملے گا، یہ بھی وفاداروں میں شمار ہو جاتا ہے، تابعداروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعزاء اقارب کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے سننے سنانے کا ثواب جو ہمارے اعزاء اقارب قریب اور بعید زمانے میں فوت ہو چکے ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، عافیت والا رحم والا معاملہ ساری امت سے فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ